میں کلیم اللہ اتاری پنجاب کے شہر علی پور سے تشریف لایا ہوں کہ یا سیدی کسی کی بغیر اجازت ویڈیو بنانا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیسا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کی دعا بھی فرما لیجئے۔ موقع کی مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تو کسی کی ویڈیو بنا اور اپلوڈ کرو تو وہ تو خوشی کے مارے جھوم جائے گا، اس لیے وہ یہ اگر وہ نہیں چاہتا اور آپ مطلب چھپ کر اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور وہ اس کو پسند نہیں ہے یا کسی وجہ سے وہ روپوش لینا چاہتا ہے اور آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کی دل آزاری کا باعث ہے، تو یہ نہ کیا جائے۔ اور آپ کو پتا بھی ہے کہ چھپنا چاہتا ہے یا یہ نمائش نہیں چاہتا، شہرت نہیں چاہتا، گوشہ نشین رہنا پسند کرتا ہے، اس کو آپ نے اس طرح ڈکلیئر کیا سب کے سامنے، تو یہ صورتیں بنیں گی۔ اگر اس کی دل آزاری ہے تو معافی مانگنی پڑے گی، مگر آپ نے تو جو کرنا تھا کر دیا سوشل میڈیا پر سے۔ اب آپ اپنے پیسے ہٹا بھی دیں لیکن پتہ نہیں کہاں کا یہ تصویر تو نکل گئی۔ اس طرح ویڈیو بعض لوگ یہ ہوتا ہوگا کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے آپ سے اور آپ نے چپکے سے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کر لی۔ یہ میرے ساتھ بھی چانس اس کا ڈرنا پڑتا ہے کئی بار کہ بھائی آپ ریکارڈنگ تو نہیں کر رہے۔ اب ہر بات تو ظاہر ہے کہ ریکارڈنگ کی ہوتی نہیں ہے، دوسروں کو پہنچانے کی نہیں ہوتی، خاص موقع ہوتا ہے، خاص انداز ہوتا ہے، تو اس کو مطلب ہے نہیں کہ ریکارڈنگ کر کے یا چپکے سے۔ اب تو ویڈیو کا انداز بھی ایسا چپکے ہو جاتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی ہے، بعض وقت جیسے پکڑ کے رکھا ہے موبائل تو ہم اپنے کو لگے گا کہ یہ خالی پکڑ کے رکھا بات چیت کر رہا ہے اور یہ آن ہوتی ہے اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تو امانت کیا کہنا چاہیے کہ ہے جرم ہے، یہ بنانا ہی نہیں چاہیے۔ کسی نے بنائی تو ڈیلیٹ بھی کر دے اور توبہ بھی کرے۔ اور بعض وقت نے کہ واقعی مجھے تو بڑی تشویش ہوتی ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی سے فون پر بھی انجانے سے بات کرتا ہوں نا، تو ایسا کئی بار ہوا کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ کہیں میری بات ریکارڈ کرے گا، تو میں بولتا بھائی ریکارڈ نہیں کرنی۔ تو یوں بات کرنے سے بھی میں کتراتا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیا سوال کر لے۔ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کرے اور میں جواب نہ دوں کہ بھائی میں جواب نہیں دے تو بھی اس نے ڈنکا بجانا، ڈھول پہننا ہے کہ میں نے پوچھا دیکھا اس نے جواب نہیں دیا، مجھے کچھ دال میں کالا ہے۔ کہ بعض ایسے دکھتے سوالات ہوتے ہیں کہ اس کا جواب دینا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ملکی حالات، سیاسی حالات، عالمی حالات وغیرہ وغیرہ طرح کے معاملات پیش آتے ہیں جس میں اپنے تحفظات ہوتے ہیں، بولنا نہیں ہوتا، تو وہ اس میں پوچھ لے آپ کی جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اب میں کیا کروں، ہاں بولوں تو بسوں، نہ بولوں تو بسوں۔ تو اس لیے بچنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کے لوگوں سے ملاقات بھی کرنے سے میں کتراتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا میرے الفاظ لے کر آگے چل کر یہ رسوا کر دے اپنے کو۔ میں بھلا میرے دیوانے والے مدینہ مدینہ کرتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد فیاض اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، نئے نوٹ کے بدلے اضافی رقم لینے کا سود میں شامل ہے کیا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں اور چل مدینہ کی دعا فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ نوٹ بکتا ہے جو وہ نیا ہونے کی وجہ سے جو بک رہا ہے غیر قانونی تو ہے ہی ہے، غیر قانونی کام ہے۔ سود اس کو نہیں کہتے، سود اس کو قرضے سے نفع اٹھانا ہے نا۔ یعنی جو شرعی حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ نئے نوٹ پرانے نوٹوں کے بدلے اگر ہاتھوں ہاتھ خریدے ہیں تو اگرچہ مہنگے خریدیں تو شرعاً تو جائز ہو جائے گا، لیکن وہی کیس میں جو جہاں جہاں قانون منع کرتا ہے، جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، تو وہاں پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، قانون کی پیروی کی جائے گی، یا قانون کی اطاعت کرے۔ اور یہ کہ جو قانون اجازت دے بھی تو ایک نشست میں، ایک مجلس میں اس کا تبادلہ ہوگا، ادھر میں بھجوا دوں گا تم بھجوا دو، تو یہ غلط ہے۔ مطلب اس کو دے
ہاتھوں ہاتھ دے اور ہاتھوں ہاتھ لے ایک ہی مجلس میں. مگر یہ کہ سود کی تعریف میں یہ نہیں آتا. انہوں نے سود کا پوچھا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فتح مصطفیٰ سے جو سرشار ہے پیر عطار ہے، محروم جبی حق کا شاہکار ہے پیر عطار ہے، چاند جیسا حسی جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے. پیارے مرشید، میری عمر 8 سال ہے، میں نے 6 روزے رکھ لیے ہیں، میں آپ کو گفٹ دیتی ہوں. ہیپی برتھ ڈے مرشید. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو. حضرت سیدنا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میں آؤں دعاؤں مدینہ ہے. مدینے کا مسافر روتی ہوئی بکبرا چلی ہو. پیاری دعوت اسلامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کی دعاؤں سے آپ کا غلام مدینے میں ہے. باپا، میں نے یہاں پر جو نیکیاں کی اس کا ثواب میں تحریک پاکستان کے شہیدوں کو پیش کرتا ہوں. باپا، کیونکہ آج یوم آزادی بھی تو ہے نا. باپا، جب ہم مکہ مدینے کی ہوٹل میں رہتے ہیں تو وہاں پر باڈی لوشن، صابن، شیمپو وغیرہ استعمال کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی یہ چیزیں اپنے ملک لے جائے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ مرشد، آپ کو 26 بہت بہت مبارک ہو. کیا میں آپ کی سالگرہ پہ کیک کاٹ سکتا ہوں اپنی گھر پہ؟ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب بچوں کو باغ العالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. بار بار ماں باپ اور خاندان سمیت حج نصیب کرے، میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری کی سعادت بخشے. وہ ہوٹل میں جو شیمپو یا جو چیزیں ملتی ہیں، صابن وغیرہ، تو یہ ہوٹل میں ہاتھوں میں تھوڑی بانٹی جاتی ہیں، یہ وہاں رکھی ہوتی ہیں حمام میں، واش روم میں. تو وہ چیزیں تو وہیں استعمال کی ہوتی ہیں، وہیں استعمال کرنی ہے. گھر لے جانے کے لیے وہ نہیں دیتے. البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ جو چیزیں ادھوری ہوتی ہیں یہ لوگ پھینک دیتے ہیں. تو جن ہوٹلوں میں واقعی ایسا ہے کہ پھینک دیتے ہیں، کنفرم معلوم ہے، تو لے جانا تو ذرا کہ ہے ہی پھینکنے کے لیے، یہ ان کے اسٹاف سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ پھینک دیتے ہیں یا کیا. تو اگر یہ واقعی ڈسٹ بین میں ہی ڈالتے ہیں، پھینکتے ہیں، تو اب جو لے لے. تو ماشاء اللہ انہوں نے یاد دلایا کہ آج یوم پاکستان ہے. 27 رمضان کو ہمارا وطن عزیز بنا تھا، وطن عزیز بنا تھا. ذرا اس سے پہلے تو آزادی ملی نہیں تھی. تو 27 رمضان یوم پاکستان بھی ہے. تو دوسرا جو بچہ تھا اس نے کیک کاٹنے کی اجازت مانگی ہے. اب وہ تو 26 رمضان تو گزر گئی، اب کاٹا نہیں کاٹا یہ مجھے بتا دینا. میں کیک کاٹنے کی فیور میں نہیں ہوں، اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن ورنہ یہاں مطلب چاروں طرف کیک کٹ رہے ہوتے. یہ درود شریف پڑھنے کی وجہ کیک کاٹتے.
क्योंकि मुझे तिलावतें और दुरूदें और क्या क्या इन्होंने तोहफे दिए हैं, केक काटने का तोहफा करना क्या है मैंने। खैर ये तो एक मतलब है हमारे रवाज है, केक आजकल काटते हैं, इस पे कोई लिखते हैं ना मुकद्दस कलेमात, तो ये छुरी चले और ये मजा नहीं आता इसमें। दूसरा ये कि मर्दें औरत तालियां बजती होंगी, म्यूजिक चलते होंगे, ये भी होता होगा, तो मर्द औरत मिक्स, फिर केक काटा तो तालियां ठाठा ठाठा करके मर्द औरत मिलके बजाते होंगे, पता नहीं क्या क्या तूफाने बदतमीजी, गुब्बारे फोड़ते हैं, बलून ये भी फोड़ते हैं। तो बलून तो सारा मुफ्त तो नहीं आता ना, जाया करते हैं ना, उसको फोड़ते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम लोग जो उस अपने बच्चों की भी सालगिरह मनाते हैं, तो हमारी तरकीब केक काटने वाली रस्म हम नहीं करते, बल्कि नात ख्वानी कर ली, नियाज गौसबाग की या करबला वालों की, या मौके की मुनासबत इस तरह वो नियाज कर लेते हैं, खाना खिलाना करना, तो ये अच्छे तरीके हैं। बरकत की दुआ कराए, बुजुर्गों से बरकत की दुआएं करवाएं बच्चों से। तो ये तूफान बदतमीजी अगर करेंगे केक काटने की आड़ में, तो बच्चे के लिए जो हो उसके नसीब। फिर भी मैं कह दूं, मैंने केक काटने को नाजायज कभी भी नहीं कहा, लेकिन वो ऊपर कुछ लिखते हैं तो ये फिर बेअदबी होती है, हुरूफ को काटते हैं। यानी माज़अल्लाह जश्न विलादत के मौके पर भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल शरीफ को यौम विलादत होता है, तो उसमें भी केक पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्ज गुम्बद शरीफ वगैरह बनाते हैं और छुरी हाथ में पकड़ते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलता कि छुरी से वो क्या करते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं है, बोलना बर्दाश्त नहीं है, तो ये देखना और होना, ये आपके अपने ज़मीर से पूछें ये आप कर क्या रहे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।